اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرموں میں سے لطف و کرم ہے کہ ہمیں ہماری موت کا علم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب موت کا علم نہیں ہے، جب 1 گھنٹے کا یقین نہیں ہے، تو دنیا میں طاقت کے لیے اتنی جنگیں ہو رہی ہیں. اگر یقین ہو جائے 100 سال کا تو یہ فتنہ فساد عروج پہ پہنچے. ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں. اسٹرگل کرنا اچھی بات ہے، وہ پازیٹیو کام ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ظلم ہونے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے شاید ہم مر جائیں. لیکن کون سی چیز یہ ظلم کرا رہی ہے؟ وہ دھوکہ ظلم کرا رہی ہے کہ اس کے بعد میں رہوں گا. اور یاد رکھیں کہ ایسے افراد عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ خبیث سے خبیث تر ہوتے چلتے ہیں. یہاں بعض کاموں کا موقع نہیں ملتا یورپ وغیرہ میں. ایسا نہیں ہے، بڑے اچھے ہیں بہت کاموں میں اچھے ہیں، لیکن وہ قانون کی وجہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ، آسٹریلیا گئے تو ابورجینیز کی نسلیں ختم کر دی، یہاں آئے تو یہاں کی نیٹو کی ختم کر دی، امریکہ گئے ہوئے تو وہاں. وہ قانون کی وجہ سے بعض باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور وہ اچھی ہیں، پازیٹیو ہے. ہمارے یہاں کیونکہ قانون نہیں ہے، وہ ظلم چل رہا ہے. مثال کے طور پر انڈیا میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک، آپ کیا سمجھتے ہیں 90 سال میں انسان بن جاتا ہے؟ 90 سال میں پودے سے کہتا ہے پوری جھونپڑیاں جلا دو، کوئی بات نہیں، مر جائیں تو ان کو بھی تھوڑا سا راشن پانی دے کے ٹیمپریری گھر دلا دیں گے، جگہ خالی ہو جائے گی، یہاں پر بلڈنگ بنا. وہ 90 سال میں بھی انسان نہیں بنتا ہے. جس کو انسان بننا ہے وہ جوانی میں بھی بن سکتا ہے، نوجوانی میں بھی بن سکتا ہے. اور جس کو نہیں بننا ہے، یاد رکھیں کہ جب اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ، چلنے کی بھی طاقت نہ، تو بھی دنیا کی اتنی حوث اسے ہوگی کہ آخر وقت میں بھی لوگوں کو قتل کرا. انسان وہ بنتا ہے کہ جو حقائق کے ساتھ دنیا کو دیکھے. اگر اتنا ہی جان لے کہ یہ میری ساری طاقت اور قدرت اور نالج حتی، اس پر بھی تب وہ نہیں کرنا چاہیے. اور کہ ساری طاقت اور قدرت اور نالج ایک چھوٹی سی چیز جا کر کلوٹ کی صورت میں گئی، سب کچھ ختم. ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ آ کے رکی، اس کے بعد کیا ہے؟ خاک ہو. تو اسلام سب سے زیادہ توجہ دلاتا ہے اس اعتبار سے. کسی نے آیت اللہ عظمہ برجردی سے سوال کیا کہ نصیحت فرمائے. انہوں نے نصیحت فرمائی، لیکن بعض دفعہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا نصیحت فرمائیں، لیکن انہوں نے نصیحت فرمائی یہ کہتے ہوئے کہ میں کیا نصیحت فرماؤں، میں کیا نصیحت کروں. لیکن انہوں نے نصیحت فرمائی. ایک روایت، کسی نے کہا کہ آپ نصیحت فرمائیں، انسان بنے ہم تو ہمیں ایک نصیحت فرمائیں. تو انہوں نے کہا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. اب یہ روایت انہوں نے بیان کی، نصیحت بھی کی، خود نہیں نصیحت کی، روایت بیان کرے. لیکن اگر روایت کو آپ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی کلچر میں چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں ان کے پاس کوئی ریلیجن نہ ہو، ایتھیسٹ. بہت سارے موضوعات روایات کے یا قرآن کے ایسے ہیں کہ جس کے لیے ریلیجس ہونا ضروری ہے. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو عنقریب دنیا سے جا رہا ہے. اب وہ چاہے روح کو مانے، روح کو نہ مانے، اگلے جنم کو مانے نہ مانے، جنت جہنم کو مانے نہ مانے، حساب کتاب کو مانے یا نہ مانے، اتنی بات کنفرم ہے کہ بالعقل دنیا سے جانا ہے اور یہ جسم ہمارا مٹی میں مل جائے. اور سب سے زیادہ انسان کو انسان بنانے والی چیز اور انسان کو اوقات دکھانے والی چیز یہ موت. مولا امیر المومنین ایک قبر کے پاس کر کے، اور ظاہر ہے وہ بھی مخاطب تھے، سامنے والے بھی مخاطب تھے. آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں کو تو نکاح ہو. وَأَمَّا الْمَسَاكِنُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد. وَأَمَّا الْمَوَارِيثُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، تمہاری میراث تقسیم ہو گئی. هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، ہمارے ہاں تو جو کچھ ہے وہ یہ ہے اطلاع تمہارے لیے. وَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے. یعنی مردے سوال کیے تھے تمہارا کیا ہو. تاج محل تو یہاں ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں، تم بتاؤ تاج محل کے لیے ظلم کیا تھا، تمہارے یہاں کیا خبر. قلعے موجود ہیں، ہم خود بعض قلعوں میں گئے تو میں دوستوں سے کہا کہ ہم یہاں ٹکٹ لگا کے آ رہے ہیں، کل یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی، کوئی آ نہیں سکتا تھا. آج ان کے قلعوں پر کے جس کے لیے بھاری خراج ان لوگوں نے لیا تھا غریبوں سے، وہ خراج کا حساب باقی یا قلعہ یہاں پر ہے، اس میں ہم ٹکٹ میں آ رہے ہیں. هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم، تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا خبر ہے. سر وقت پر مت ہو. اب والدین کے بارے میں توجہ رہے کہ والدین چاہے شیعہ ہوں چاہے نہ، چاہے کسی بھی فرقے اور چاہے اصل مسلمان نہ، عیسائی ہوں یہودی ہوں ابراہمک ریلیجن کے ہوں، اصل وہ بھی نہیں ہے، سمجھے ہندو یا سکھ ہے، اصل وہ بھی نہیں ہے. اصل ایتھیسٹ. حکم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے بلا قید و شرط. لیکن یہاں پر بیلنس کرنا ہوگا.
نہ بالکل وہ والی کیفیت کے والدین کی توہین کی جائے، نہ بالکل وہ والی کیفیت کی جی ماں نے کہہ دیا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تو بیوی کو طلاق دے دو، نہ دونوں جہالت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا، لیکن ان کی بات نہیں ماننی ہے جہاں اللہ کی مخالفت۔ ماں باپ نماز نہ پڑھیں ان کی توہین نہیں کر سکتے آپ، لیکن ماں باپ کہیں کہ تم نماز شب نہ پڑھو تو پھر نہیں پڑھ دی، لیکن ماں باپ کہیں کہ نماز فجر نہ پڑھو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پڑھ، لیکن کتنی پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی اتنی مختصر۔ اگر وہ ڈسٹرب ہو یہ نہیں کہ ان کی ضد میں کیونکہ جی میرا باپ جو ہے فاسق ہے، بعض نوجوان جو دیندار ہو جاتے ہیں اس قسم کے بھی کیسز آئے کہ ہمارا باپ جو ہے شرابی ہے، رات تو برش کھیلتا ہے، فریش کھیلتا ہے، یزید الشمر۔ انہوں نے کہا نہ ایسا نہیں کر سکتے، وبالوالدین احسان۔ اس سوچو آپ شراب دے نہیں سکتے لیکن وہ پیرنٹس تو پینے جو نصیحت پر اس کو شراب پیتے ہوئے بھی اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے، نصیحت کا وہ کہے کہ نکال کے ڈال دو وہ بھی ڈال نہیں سکتے، میں آپ کے پاؤں دبا دوں گا 2 گھنٹے، یہ لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، لیکن کب تک؟ جب تک کہ ان کا حکم، ان کی بات کو ماننا ہے، جب تک اللہ کے حکم سے ٹکرا۔ تو یہ بات خصوصاً بچوں کے لیے ہے کہ اگر والدین کہیں کہ اس وقت مارکیٹ چلے جاؤ کچھ لے آؤ، فرض کریں کہ ابھی آج کل مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 10 بجے ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں 10 بجے کے کس پر لے آؤ۔ آیا اب پہلے وقت میں نماز ضروری ہے یا ماں باپ کے کہنے سے والمارٹ میں جا کے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ بس اب والمارٹ جاؤ 10 لیکن نماز فضا نہ ہوا بس آ کے پڑھ۔ یہ بالکل ایک بیلنس رہنا چاہیے۔ ماں باپ نماز سے روکیں تو نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر والدین اول وقت کی نماز سے روکیں تو کیا کرنا ہے؟ اول وقت کی نماز واجب نہیں، اذان افامت واجب نہیں، والدین کہیں کہ چلو پڑھ لو، اچھا لائٹ بند کر دو، بالکل کچھ نہ ہوش ہو، صرف فجر کی نماز واجب پڑھی، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کو بتایا کہ میرے بندے کو بڑا شوق ہے قرآن کا، لیکن یہ میرے ہی حکم کے مطابق والدین کی اطاعت کرتے ہوئے قرآن نہیں پڑھ رہا، تو قرآن بغیر پڑھے قرآن کا ثواب ملے گا، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ سلواس امت پہ اب یہ نتیجہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، کیا ہو؟ برن کانا ہو فاجرا، چاہے یہ نیک ہو چاہے یہ فاجر ہو۔ نیک فاجر کون ہوتے ہیں؟ مسلمان، تو بھی نیکی کرے۔ پھر اس جگہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مُشْرِكِينَ، اگر یہ مشرک ہوں تو بھی کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ صرف یہ ہے کہ ان کی حرام کام کے لیے یا واجب کو چھوڑنے کے لیے ان کی اطاعت نہیں ہے، اور بچوں کی طرف بچوں کی توجہ دلائیں۔ بھی بعض دفعہ بچوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین نے کیا دیا، جو والدین دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کمزس بچے کبھی بھی والدین کی کوششوں کو مانتے ہی نہیں۔ جو اعلیٰ ظرف بچے ہوتے ہیں ان کا باپ چپراسی بھی ہو تو وہ یہ جانتے ہیں کہ جتنی اس میں ایبیلٹی تھی اس کے مطابق اس نے کر دیا۔ جو کم ظرف ہیں ان کو آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی بھی دے دیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا باپ ایک ناکام بزنس مین ہے، کون سا اس نے جو ہے وہ ٹوئیٹا کے برابر کام کر لیا یا اس کے برابر کر لیا یا اس کے برابر کر لیا۔ ایک چھوٹا سا ایک کارخانہ لگا دیا اس نے، چھوٹا سا تو اس نے کر لیا، 4 ملکوں میں تو اس نے کارخانہ لگا دیا، کل ملا کے اس کی جو ہے وہ چند بلین بنتی ہے، ناکام بزنس۔ لیکن اگر وہ ہوگا صحیح معنی میں اعلیٰ ظرف تو وہ کہے گا صحیح ہے، ہمارا باپ صبح 6 بجے اٹھتا تھا، 6 بجے آتا تھا، آفس میں اس کو ذلت ملتی